بڑی زبردست قسم کی یہ آرگینک کمپوز ہے۔ اس میں تمام جو پودے کی سبزی کی ضرورت کے لیے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اس کی اجزاء ہوتے ہیں، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ اب اس کے اوپر ہم اس کی تہ لگا دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم دوستو۔ جی دوستو، کیا حال ہے؟ خیر خیریت سے ہیں دوستو؟ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست سبزی لایا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں، جو سردیوں کی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے سبزی، جیسا کہ دھنیا، جو ہر ہانڈی میں استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ پالک بھی کافی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے گھر میں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ دھنیا اور پالک گھر میں ہم کیسے اگا سکتے ہیں، تاکہ ہم گھر میں یہ سبزی جو زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس کو گھر میں اگا سکیں۔ پورا طریقہ کار اس میں آج ہم سیکھیں گے، کیسے لگانا ہے، کس طرح کی اس کی مٹی ہونی چاہیے، اور اس کی کیئر کیسی کرنی چاہیے، کون سا موسم زیادہ بیسٹ ہے۔ پورا پروسیس آج میں آپ کو سمجھاؤں گا، اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیں بغیر کسی بریک کے شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آئیں، ہمارے پاس یہ 2 کیاریاں ہیں، 2.5 فٹ والی، 2.5 فٹ ان کی لمبائی ہے اور 1 فٹ ان کی گہرائی ہے۔ یہ دیکھیں، ان کے اندر ہم نے یہ بہترین قسم کی بھالو مٹی اور دیسی گوبر کھاد کا استعمال کر کے اس کی زمین تیار کی ہے، مٹی تیار کی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، بالکل جتنی اچھی آپ سبزی کے لیے مٹی تیار کریں گے، جگہ تیار کریں گے، انشاءاللہ اتنی اچھی آپ کی جو سبزی ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے جو کیاریوں میں مٹی تیار کر لی ہے، بھرائی کر لی ہے۔ یہ کیاری سیمنٹ والی ہے، اس کی جو لمبائی ہے 2.5 فٹ ہے اور گہرائی 1 فٹ ہے۔ تو اس میں آج ہم لگانے لگے ہیں جی دھنیا ہائیبریڈ، یہ دیکھیں، اور یہ ہے جی پالک۔ یہ دونوں سبزیاں ایسی ہیں کہ ایک دفعہ آپ سردی میں لگائیں گے تو اس کی آپ 5 سے 6 دفعہ کٹائی لے سکتے ہیں پورے سیزن میں۔ ایک دفعہ آپ کاٹیں گے، پھر سے یہ دوبارہ اگائے گی۔ یہ ایسی سبزی ہے کہ آپ ایک دفعہ لگائیں، پوری سردیوں میں آپ استعمال کر سکیں گے۔ تو اس کا بیسٹ موسم جو ہے دوستو 15 سپتمبر سے شروع ہو جاتا ہے، اور 15 نومبر تک آپ یہ دونوں سبزیاں لگا سکتے ہیں۔ لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ آپ گھر میں اگر آپ کے پاس اس طرح کی سیمنٹ والی کیاری موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بالٹی وغیرہ یا کوئی چھوٹے ڈبے میں یا کسی دوسرے مٹی کے برتن میں آپ بآسانی اگا سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو مٹی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس طرح کی اچھی مٹی ہو، نرم ہو، اس میں کھاد بھی مکس ہو، تو انشاءاللہ پھر آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا، بہترین آپ کی چیز بنے گی۔ تو فرسٹ پہ آئیں، بسم اللہ کرتے ہیں، دھنیا لگانا شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہائیبریڈ دھنیا ہمارے پاس، یہ بیج چیک کریں ماشاءاللہ سے۔ یہ سارے بیج جو ہیں ہم خریدتے ہیں جاوید بھائی سے، پاک زرعی سٹور کاکپل ہے۔ ان کا واٹس ایپ نمبر بھی میں اسکرین پہ ڈال دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر کے یہ اچھے بیج جاوید بھائی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تمام سبزیوں کے بیج اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سبزیوں کی پنیریاں بھی بہترین وہاں پہ مل سکتی ہیں۔ تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں، یہ دھنیا لگاتے ہیں۔ یہ بیج ہے اس کا، اور اس کو اس طرح ہم نے اوپر چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اسی طرح یہ گرو کر جائے گا۔ یہ دیکھیں جی دوستو، بیج ہم نے کیاری میں ڈال دیا ہے، تو اس میں ہم اس کو مکس کرنے کی بجائے
اس کے اوپر آج میں ڈالوں گا ایک نیا طریقہ کار، آپ سے متعارف کرواؤں گا۔ اس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں، یہ دیکھیں آرگینک کمپوز ہے، یہ ہمارے پاس 20 kg کا بیگ ہے۔ تو بجائے ہم مکس کرنے کے اس کے اوپر اس کی ہلکی سی تہ لگا دیں گے۔ یہ چیک کریں، بڑی زبردست قسم کی یہ آرگینک کمپوز ہے۔ اس میں تمام جو پودے کی سبزی کی ضرورت کے لیے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اس کی اجزاء ہوتے ہیں، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ اب اس کے اوپر ہم اس کی تہ لگا دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس طرح آپ نے اس کو اوپر سے سارے بیجوں کو کور کر دینا ہے اس آرگینک کمپوز سے۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ یہ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ بے شک دیسی گوبر کھاد کا استعمال کر کے ان بیجوں کو زمین کے اندر مکس بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میتھڈ انشاءاللہ اس دفعہ چیک کرتے ہیں کیسا رہتا ہے اس کے ساتھ رزلٹ۔ الحمدللہ یہ ہم نے سارا کور کر دیا۔ تو آئیں ابھی پالک لگا لیتے ہیں۔ یہ پالک کے بیج ہیں، یہ بھی کافی اچھی سبزی ہے، سردیوں کی کافی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے پالک۔ کافی زیادہ اس کی آپ ریسپی بنا سکتے ہیں، ہانڈی پکوڑوں میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے پالک کا، اور کافی ہانڈیوں میں بھی اس کو آپ مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر فریش پالک ہوگی گھر کی تو پھر تو کیا ہی بات ہو جائے گی۔ فریش پالک آپ گھر سے کاٹ کے استعمال کریں گے تو آپ کی جو ہانڈی کا ذائقہ ہے وہ دو بالا ہو جائے گا۔ یہ بیج آپ چیک کر لیں، یہ پالک ہے۔ اس کو بھی اسی طرح ہم چھڑکاؤ کر رہے ہیں اوپر سے، اور اوپر سے ہم جس طرح ہم نے دھنیا کو کور کیا ہے اسی طرح ہم پالک کو بھی کور کر دیتے ہیں۔ بیج ہم نے چھڑکاؤ کر دیے، ابھی آئیں اس کو اوپر ہم یہ آرگینک کمپوز اس کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں بیجوں کو۔ یہ دیکھیں، پھر اس کو ہم شاور کے ساتھ پانی دیں گے تاکہ بہترین قسم کی یہ اوپر تہ بن جائے اور زیادہ پانی بھی نہ لگے۔ تو الحمدللہ ہماری پالک بھی لگ چکی ہے دوستوں، دھنیا بھی لگ چکا ہے، تو اب باری ہے اس کو پانی لگانے کی۔ انشاءاللہ یہ جو ہماری سبزی ہے، یہ دھنیا اور پالک 40 دن کے اندر اندر اس کی ہم پہلی کٹائی لیں گے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے 30 دن کے اندر بھی یہ رزلٹ دے ہمیں، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ٹائم 40 سے 45 دن لے گی پہلی ہارویسٹنگ میں۔ تو آئیں اس کو سیکھتے ہیں پانی کیسے لگانا آپ نے۔ یہ اس طرح کا آپ شاور لیں، پلاسٹک والا یہ کین ہے 5 لیٹر والا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو اوپر سے شاور کر دینا ہے۔
یہ ہو گیا جی ٹھیک، اور ابھی پالک کو بھی اسی طرح ہم اوپر سے پانی لگا دیتے ہیں شاور کے ذریعے۔ لیں جی، الحمدللہ سبزی بھی لگ چکی ہے، اوپر کھاد بھی ڈال دی ہے اور اس کو پانی بھی لگا دی ہے۔ انشاءاللہ 40 سے 45 دن کے اندر اندر اس کی ہم پہلی کٹائی کریں گے اور وہ بھی آپ سے رزلٹ شیئر کریں گے کہ دھنیا اور پالک ہمارا کیاری میں کیسا ہوگا۔ آپ دوست بھی اس طریقے کو اپنائیں اور آپ بھی اپنے گھر میں تازہ پالک، تازہ دھنیا اگائیں اور بہترین زندگی گزاریں، صحت مند زندگی گزاریں اور اس پورے طریقہ کار کو اپنائیں۔ جو دوست احباب نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور اچھی سی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔